السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہم اس سے پہلی کلاسز کے اندر سورہ فاتحہ کے نام پڑھ رہے تھے۔ اب ان کے ہم نے 10 نام پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور آگے نام ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان میں سے 11واں نام کیا ہے؟ سورۃ الرقیہ، یعنی ایک ایسی سورت کہ جس کے ذریعے دم بھی کیا جا سکتا ہے، دم والی صورت، اب اس کو دم والی صورت بھی کہہ سکتے ہو۔ یعنی یہ صورت پڑھ کے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اگر کوئی بیمار ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ یعنی پھونک مار کے جسم پہ پھیر لے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شفائے کامل عطا کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ 12 سورۃ الشکر، یعنی یہ دعا کیا اسے کہتے ہیں، یہ فاتحہ جو صورت ہے یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے آپ شکر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذاتی نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تو میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے نا تو تیرے لیے میں نے تجھے ایک کلمہ سونپ دیا جو بہترین شکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، یعنی شکر والی صورت، شکر والی صورت، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہو نا، جب آپ الحمدللہ کہتے ہو تو اس کے اندر سب سے بہترین شکر ہے جو آپ کر سکتے ہو، اور اس سے بہترین شکر کوئی یعنی جملہ ہے ہی نہیں جو اس سے بہترین طریقے سے شکر ادا کر سکے۔ یہ ہو گئے 12۔ اچھا جی، آگے ہے 13 سورۃ السوال، یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والی، یعنی اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی سیدھے راستے کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوال کا ہمیں جواب بھی دینا ہے اور اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ نمبر 14 سورۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز میں پڑھے جانے والی، ٹھیک ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس وقت تک الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھ لی جائے۔ جب تک آپ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھو گے نا، جس رکعت میں نہ آپ پڑھو گے سورہ فاتحہ، جس رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سمجھ لو کہ وہ آپ کی رکعت ہی نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا سے کہتے ہیں؟ اس نماز کے اندر جس کے اندر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو وہ نماز پوری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے 15 سورۃ السبع مثانی، یعنی ایسی صورت بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، یعنی وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سورۃ فاتحہ۔ یعنی سورۃ فاتحہ کو ہم نے نماز میں بھی پڑھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی پڑھا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے بھی پڑھا، ہم نے بیماری میں بھی پڑھا، ہم نے اس کو دعا میں بھی پڑھا، اس صلاۃ کو ہم نے نور کے طور پہ بھی استعمال کیا، ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کے شروع کرتے وقت بھی پڑھا، یعنی کتنی جگہ پہ
یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے، اتنی جگہ پڑھی جاتی ہے کہ جتنی زیادہ سورت کوئی اور پڑھی نہیں جاتی جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ آگے کیا ہے نمبر 16، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سورۃ المناجات۔ یہ کون سی سورت ہے؟ یعنی سرگوشی والی۔ سرگوشی والی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سرگوشی کرنی ہے۔ کیا سرگوشی ہے؟ کیا سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چپ کے آہستہ آہستہ کسی سے بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں، جس کے اندر سوال جواب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ صورت کیسی ہے؟ یعنی بات کا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم جواب دیتے ہیں، بات کرنے والا بات کرتا ہے، سننے والا سنتا ہے، پھر آگے سے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سرگوشیاں، چپ کے آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ تو سورۃ فاتحہ میں ایسا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی۔ بندے نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، اسنا علی عبدی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، ادھر میری حمد بیان کی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر آگے بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ اب دیکھیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے ہماری بات کا آگے سے جواب دے رہے ہیں، ہماری بات کا رسپانس دے رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم تو، اب دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں کہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے کتنے خوبصورت طریقے سے فرمایا قسم تو الصلاۃ بین۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نے اوپر جو سوالوں کے ہمارے یعنی ہماری بات کی جو رسپانس دی ہے، ہمیں آگے سے جواب دیے، ہماری بات کو دہرایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہر جملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی بات کا ہمیں پتہ چلا کہ بھئی آگے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ صرف ہمیں پڑھے ہی نہیں جانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہمیں تھوڑا سا محسوس بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں، آگے سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے۔ تو آگے دیکھو ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے
مجھ سے میری ثنا بیان کی ہے، میری حمد بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے، اب وہ میرے آگے ہاتھ اٹھا کے یعنی دعا مانگ رہا ہے، وہ التجا کر رہا ہے، وہ یعنی اپنے آپ کو عاجز محسوس کر رہا ہے کہ یہ پاک پروردگار ساری شانیں عظمتیں تیری ہیں، میں تیرا ایک گناہ گار کمزور بندہ ہوں، ہم تیری ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا معبود ہے، ہم کس سے مانگیں گے اگر آپ سے نہیں مانگیں گے تو کہتے اللہ وہ کیا مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر آگے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا نا میں اس کو عطا کروں گا. بندہ کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سے نا سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، میں اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا انسان کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے انہیں دین کا راستہ آسان کر دیتے ہیں نا، یعنی کھول دیتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یعنی اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتا ہے، وہ سیدھے راستے کی توفیق نہیں مانگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرے سے سیدھے راستے کی توفیق نہیں مانگی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں جو مانگے گا اس کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں لیکن ہدایت بانٹی نہیں جاتی، یہ بہت خاص چیز ہے. اس لیے ہمیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی میرے بندوں میرے سے نا سیدھے راستے کی رہنمائی مانگنا، میرے سے سیدھے راستے کی توفیق مانگنا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو یعنی دین کے راستے پہ چلنے کی یعنی کوشش نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم دین کے مطابق یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے آپ کے پاس. جب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے اوپر چلاتے بھی ہیں، بلکہ چلانے کے ساتھ منزل تک ہمیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو وہ شخص اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، وہ علی نور من ربی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور پر ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگتا ہے نا تو پھر ہی ملتا ہے. اب دیکھو جب بھی ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی ہمیں کتنا کچھ پتہ چلا، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہمیں کتنا کچھ پتہ چلا. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے نام پڑھ رہے ہیں ہم، الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ ہم تو کمزور تھے، عاجز تھے، یہ ساری توفیق آپ کی ہے. پھر کیا ہے آگے اس کا 17واں نام سورۃ التفویض. یعنی سونپ دینا. اس کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی بھروسے پہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کشتی کی طرح جو سمندر میں تیرتی ہے، بے شک وہ جتنے مرضی کولے لیتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ڈوبتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو کسی نہ کسی کنارے لگا ہی دیتے ہیں، چاہے وہ دائیں طرف کا کنارہ ہے چاہے وہ بائیں طرف کا کنارہ ہے، اس کے لیے کنارہ کنارہ ہی ہے. یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، چاہے اس راستے سے آسانیاں لے کے چاہے اس راستے سے آسانیاں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈوبنے نہیں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں سورۃ الفاتحہ دیکھ کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اب ایک چیز ہے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کی بہادری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسد اللہ. بہادری کی وجہ سے اللہ کا شیر. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلیاں پالتے تھے، بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، تو آپ ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے، بلیوں کا باپ. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ زمین پہ لیٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس آئے تو ان کے یعنی لگی ہوئی تھی کیا سے کہتے ہیں جسم پہ بدن پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرا لقب کیا دیا؟ ابو تراب، مٹی کا باپ. یعنی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جو مناسبت ہوتی ہے نا، اگر وہ نام رکھ لیا جائے اس کا تو یعنی اس کے اندر سے اس کی وہ جو
جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں 17 چیزیں ہم نے جو بیان کی ہیں. تو اس کے علاوہ جو اور کچھ بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں نا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اور کیا کیا رکھا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ اتنی ساری چیزیں اس ایک سورت کے اندر ہے. دیکھو اس پر اللہ تعالیٰ نے ام القرآن بھی تو کہا تھا نا, کسی اور سورت کے اتنے نام نہیں ہیں, کسی اور سورت کے اتنے نام نہیں جتنے نام اس سورت کے ہیں, سورہ فاتحہ کے ہیں. تو پھر اب کیا کرنا چاہیے, ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ بہت دوستی کرنی چاہیے, بہت اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے لیے چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یعنی کام کرتے, جب بھی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ کی ساری سعادتیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا وہ ہمیں ملتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ چیزیں جو ہمارے اندر اتارتے رہتے ہیں, وہ نعمتیں, وہ برکتیں, وہ سعادتیں, وہ رحمتیں, وہ جو سورہ فاتحہ کی وجہ سے اترتی ہے نا ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور یہ تو بہت ہی آسان سا کام ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھتا رہے. تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا بھی آسان ہو جائے گی, زندگی آسان ہو جائے گی, خوشیوں سے بھر جائے گی. اور کیا سے کہتے ہیں آخرت میں تو جو ملے گا نا وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں اس فاتحہ کے بدلے کیا کیا ملے گا, اس کی برکتیں میں آخرت میں کیا کیا ملیں گی. سورہ فاتحہ کتنی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سورت کو نہیں کہا کہ بھی تمہیں سورہ بقرہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی, رحمان نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی, مائدہ نساء نہیں پڑھو گے, تاکہ خلاص تک کہا کہ تم کسی سورت کے لیے نہیں کہا کہ تم یہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں. صرف سورہ فاتحہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے. اب کتنے سارے مقام آپ نے دیکھے ہیں جہاں پہ سورہ فاتحہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں اپنی اس سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی محبت عطا کر دے کہ جتنی ہم زندگی کے اندر باتیں کرتے ہیں نا اس سے زیادہ سورہ فاتحہ ہمارے زندگی میں ہمارے نامہ عمل میں لکھی ہوئی ہو. یا اللہ پروردگار ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ اتنی محبت عطا کر دے, ہم دنیا کی ارد گرد کی مصروفیات کے اندر چلتے پھرتے کام کرتے, اپنے بچوں کو دیکھتے, اپنی فیملی کو دیکھتے, اپنے یعنی کام نپٹاتے ہوئے چلتے پھرتے سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہا کریں, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں ہمیں بہت کچھ مل جائے, ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے, ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو بندہ دنیا مانگتا ہے نا صرف اس کے لیے دنیا تو ہوتی ہے لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو انسان کہتا ہے نا ربنا یعنی منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, جو کہتا ہے نا بندہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا عطا فرما, مجھے آخرت میں بھی اچھا عطا فرما, مجھے آگ کے عذاب سے بچا. تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ اے پروردگار یہ سورۃ فاتحہ ہمارے دلوں میں بسا دے, سما دے. اے الہ العالمین ہمیں اتنی سورۃ فاتحہ سے اتنی محبت عطا کر دے, اتنی محبت عطا کر دے. یہ ایک بیس ہے, یہ جڑ ہے, یہ بنیاد ہے. جب بنیاد کے اندر جڑ کے اندر ہماری محبت ہوگی نا تو اس کی شاخوں کے اوپر جو لگے ہوئے پھل ہیں نا وہ بھی ہمیں ملیں گے. اس کی درختوں کے اوپر جو شاخوں کے اوپر جو پھل لگے ہیں نا, جب دیکھیں نا کہ جب کوئی درخت ہے, یہ فار ایگزامپل یہ ہمارے گھر درخت لگا ہوا ہے, جیسا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا درخت میں نے بنایا ہے, تو یہ جو درخت ہے نا اس کی جو یہ جڑیں ہیں نا, اس کی جو روٹس ہیں, اگر یہ ہمارے گھر کے اندر ہے نا تو اس کا پھل بھی ہمارا ہے. کیا کہتے ہیں بھی درخت ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر یہ جو شاخیں ہیں نا اس کی شاخیں ہیں اگر کسی اور کے گھر چلی گئی ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ درخت ہمارا ہے, بھی اس کی شاخیں ہمارے گھر آ رہی ہیں. نہیں, جس کے گھر میں جڑیں ہوتی ہیں نا اسی کے درخت ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہے یہ اساس القرآن یعنی یہ قرآن کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو فاتحہ ہے نا اگر یہ ہمارے گھر میں ہے نا تو اس کے اوپر جتنے بھی پھل لگیں گے نا وہ سارے ہمارے ہوں گے. تو اس جڑ کو, اس فاتحہ کو اپنے دلوں میں بسا لو, اتنا بسا لو کہ ہمارے خون میں رچ بس جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے اپنے لیے چن لے, اپنے حبیب کے لیے چن لے. ہمیں ہر غلطی سے, کوتاہی سے, ایسی ہر قول
اور فعل سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، آپ کی ناراضگی کا باعث ہو. ہمیں ہر وہ قول اور فعل کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضامندی کا اور ہمارے لیے عزت کا، دنیا آخرت کی سعادت کا سبب ہے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.